یہ دھوکہ ہے. سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر. ان سارے لوگوں کو جو میرا غیر ہے، عیب بینی کی نظر سے میں نے دیکھا ہے اور خود اکیلے کے بارے میں خوبیوں کو دیکھنے کی کوشش کی ہے، تو سامنے صرف خوبیاں ہیں. ماشاءاللہ میں نمازی بھی ہوں، ماشاءاللہ میں حاجی بھی ہوں، ماشاءاللہ میں قرآن بھی پڑھتا ہوں، اور ماشاءاللہ میں خیرات بھی کرتا ہوں، اور ماشاءاللہ سے میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں. تو سب اچھے میں کرتا ہوں اور سب برے سامنے والا کرتا ہے. وہ دھوکے باز بھی ہے، وہ جھوٹا بھی ہے، وہ خائن بھی ہے، وہ مکاری بھی کرتا ہے، وہ بزنس مین ہے تو ناپ تول میں کمی بھی کرتا ہے، اور وہی پڑوسیوں کا حق بھی نہیں ادا کرتا. وہ اپنے ماں باپ کو بھی ستا رہا ہے، وہ اپنے بچوں کی بھی تربیت نہیں کر رہا ہے، اس کی بیوی پر بھی ظلم کر رہا ہے. ساری خوبیاں، خرابیوں کی بات آئے تو وہ دوسرے میں ہیں، اور خوبیوں کی بات آئے تو وہ اپنے میں ہیں. تو ایسا شخص کب خرابیوں سے بچ سکتا ہے؟ آکس کے ندانت و بدانت کے بدانت، او جہل مرکب ابد الآباد ندانت. کہتے ہیں کہ وہ شخص جو جاہل ہے اور بدقسمتی سے اپنے کو عالم سمجھتا ہے، تو کہتے ہیں یہ جاہل قیامت تک کبھی عالم نہیں بن سکتا. تو یہی ہمارے اوپر صادق آتا ہے نا کہ ہم ہیں مریض اور ہم ہیں برائیوں اور گناہوں کا مجموعہ و مخلوطہ، اور خیال یہ ہے کہ ہمارے اندر تو کوئی برائی نظر آ نہیں رہی ہے، ہمارے اندر تو کوئی برائی سمجھ میں آ نہیں رہی ہے، دکھائی نہیں دے رہی ہے، آخر میں کیا غلط کام کرتا ہوں. تو یہ جہل مرکب قیامت تک بھی کبھی امراض نفسانی سے پاک باز نہیں ہو سکتا. موت آئے گی تو وہی سب روگوں کو، گندگیوں کو لے کر دنیا سے جائے گا. اور جو مخلص ہوتا ہے اس کو فکر ہوتی ہے، اور وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ دھوکہ نہیں دیتا، مکر نہیں کرتا. بھائی معالج سے کیا دھوکہ دیں، اپنی ہی قبر کھودنا ہے، کیوں دھوکہ بازی کروں. وہ دھوکہ بازی نہیں کرتا، وہ صاف بات بتاتا ہے تاکہ میری صحت ہو جائے، تاکہ میری روحانی صحت ہو جائے، ایمانی صحت ہو جائے. اس کو اس کی فکر ہے، اور وہ اپنا مخلص ہے، وہ اپنے بارے میں اپنا خیر خواہ ہے. تو وہ کبھی غلط کام نہیں کرے گا، دھوکے سے کام نہیں کرے گا، سچائی پیش کرے گا. جو کچھ کچا چٹھا ہے اپنے رہنما کے سامنے رکھ کر اس کی رہنمائی لے کر اس پر چلے گا، اور اس رستے پر چلنے میں اور ان بڑوں کی ہدایت کو ماننے میں دم گھٹتا ہو، دم نکلتا ہو، اس کی پرواہ نہیں کرے گا. وہ کہے گا کہ اگر دم نکلتا ہے تو بھی قصہ پاک ہوگا، مگر اللہ کے راستے میں ہوگا. جی نہیں. تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھ کو میری ویرانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے سامنے آدمی کا جذبہ یہ ہوتا ہے، آپ میری تعمیر کر رہے ہیں. جب کسی بوسیدہ گھر کو، کمزور گھر کو بنانا ہوتا ہے تو پہلے توڑنا ہوتا ہے، توڑنے کے بعد پھر سے بنانا شروع کرتے ہیں، اور پھر وہ پہلے کا بوسیدہ مکان، پہلے کا چھپر، پہلے کا کویلو کا مٹی کا گھر اب RCC کا نہایت شاندار اور خوبصورت محل بننے جا رہا ہے. تو اس گھر کو کیا تکلیف ہے کہ وہ توڑا جا رہا ہے؟ اس کو کیا تکلیف ہے؟ اس کو خوشی ہونی چاہیے کہ میں توڑا جا رہا ہوں، مگر میری یہ ویرانی میری تعمیر کا پیش خیمہ بننے والا ہے. اس لیے ایک اللہ والا اپنے مرشد کامل سے کہہ رہا ہے کہ تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھ کو میری ویرانیاں ہیں. جتنا آپ توڑیں گے، جتنا پھوڑیں گے، جتنا مٹائیں گے، جتنا منہدم کریں گے، یہ سب منہدم ہونا میرے لیے مبارک ہے، نیک فال ہے. اس لیے کہ اس کے بعد آپ مجھے پھر نئے سرے سے بنائیں گے، اور جب نئے سرے سے آپ مجھے بنائیں گے تو میں کوئی دوسرا مکان ہوگا، کوئی دوسرا گھر ہوگا، کوئی دیکھ کے پہچان بھی نہیں سکے گا کہ ارے یہ وہ مکان ہے کیا. نہیں، یہ کوئی اور ہی مکان ہو جائے گا. اے اللہ
یہی تو کرتے ہیں، پہلے مٹاتے ہیں اور پھر ایسا سنوارتے ہیں کہ وہ اللہ پاک کی نظر میں محبوب ہو جاتا ہے۔